دنیا میں سب سے قدیمی مذہب یہودی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی نسل سے جو خاندان چلا، اس خاندان کو یہودی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو پوری انسانیت کا امام بنایا ہے، وہ اسی لفظ کو پکڑ کر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے، حالانکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، یہودی کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام، لہٰذا اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ امامت منتقل ہوئی یہودا میں، کیونکہ بڑے تھے وہی یعقوب علیہ السلام کے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امامت کے حقدار اور جنت کے حقدار اور جنت کے وارث اور انبیاء کے وارث صرف یہودی ہیں، یہودیوں کے علاوہ نہ کوئی جنت کا وارث ہے اور نہ ہی کوئی بڑے مقام کا مالک ہے۔ یہ ایک خاندان تھا جو مذہب اختیار کر گیا، انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے باہر کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، اسی لیے انہوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے ناحق انبیاء کو شہید کیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی لٹکایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اپنے رسول کی حفاظت کی۔ یہ دشمن ہی اس لیے بنے کہ ان میں یہ ہے کہ ہم ایک اعلیٰ نسب اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، لہذا ہمارے علاوہ دوسرے لوگ نیچے ہیں اور ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے دوسرے صحابہ کرام کو دیے ہیں تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے کہ کون افضل کون ادنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب برابر ہو، تم میں افضل وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، پرہیزگار ہوگا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اگر کوئی ظالم بنا تو چاہے اعلیٰ نسب کا ہی کوئی اعلیٰ خاندان کا ہی شخص ہو، اگر ظلم کرے گا تو وہ مارا جائے گا۔ یہودی اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاندان اعلیٰ نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ ہوتا ہے جس کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسرا جو قدیمی مذہب ہے وہ ہے صابی۔ کہا جاتا ہے کہ صابی جن کا ذکر قرآن میں آیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، وہ صابی جو دریائے دجلہ ملک شام میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع ایک قوم ہے، ایک مذہب ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں سے بھی قدیمی لوگ ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ یہودی بڑا پرانا مذہب ہے اور عیسائی یہ بھی بڑا پرانا مذہب ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے 1400 سال پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو نکھار کر آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مذہب لے کر ہمارے لیے تشریف لے کے آئے، ہمارے لیے جو دین انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے چن کے لے کے آئے، وہ دین دین اسلام، جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا۔ یہی دین اسلام ہے، 1400 سال پہلے پھلنے پھولنے والا اسلام۔ آج پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، کتنے؟ 57 اسلامی ممالک ہیں، جن میں 27 اسلامی ممالک بر اعظم ایشیا میں ہیں، ہمارے بر اعظم ایشیا یہاں ہیں، اور 27 بر اعظم افریقہ کے اندر ہیں، اور ایک البینیا اور البانیہ جسے کہا جاتا ہے وہ بر اعظم یورپ کے اندر ہے، اور 2 اسلامی ممالک بر اعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہیں۔ اسلامی 57 ممالک صرف 1400 سال پہلے بڑھنے والے
اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اتنی جلدی پھلا، اتنی جلدی پھولا، اتنی جلدی پھیلا کہ 57 اسلامی ممالک قائم ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ آپ یہودیوں میں کتنے ممالک دیکھ رہے ہیں، ایک ملک ہے جن کو کوئی جگہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان کو ذلت اور غربت، مسکن ان کے گریبان میں لٹکا دیا، ان کے مقدر میں کر دیا ہے۔ پھر ذلیل ہوئے، مدینے سے نکلے اور کسی خطے میں چلے گئے، وہاں سے نکلے ملک شام چلے گئے، شام سے نکلے پھر جرمن چلے گئے، پھر جرمن سے ہٹلر نے بھگایا، پھر وہاں سے مارے گئے، پھر جا کے پولینڈ میں انہوں نے جگہ لی، پولینڈ میں پھر گٹروں میں رہے اور ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ اب کتنے لوگ ہیں ان کو کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتا تھا، کوئی اپنے گاؤں میں ان کو جگہ لینے نہیں دیتا تھا۔ کسی کو پتا چلتا تھا کہ یہ یہودی ہے، وہ کہتے تھے ہمارے دشمن ہو، نکلو یہاں سے۔ پھر انہوں نے دھوکے سے امریکہ کو پیسے دے کر دھوکے سے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور وہاں انہوں نے مقبوضہ اسرائیلی ریاست ایک بنائی۔ ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے نا، لوگ سچے تھے جو ان کو جگہ نہیں دیتے تھے، وہ لوگ سچے تھے جو ان کو اپنے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ ہٹلر سچا تھا جس نے ان کو چن چن کے مارا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اتنے ظالم لوگ ہیں، جہاں ان کو ایک آدمی کو بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے وہاں یہ سبھی کو بلا کر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی جلدی چند سالوں میں عروج عطا فرمایا، اور عیسائی دیکھو کتنے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، کتنے گروہ بن چکے ہیں، اور مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان ایک مذہب ہے۔ مسلمان تب تک عروج پکڑ رہے تھے مسلمان جب تک مسلمان متحد تھے، آپس میں اختلافات تو تھے مگر بٹے نہیں تھے۔ جب علیحدہ علیحدہ جماعتیں نہیں بنائی تھیں، علیحدہ علیحدہ گروہ نہیں بنائے تھے۔ دیکھو اگر میں کہوں کہ فلاں آدمی نے میرے بزرگ کو برا بھلا کہا ہے، میری اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، تو آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میثاق مدینہ وہاں قائم کیا، وہاں یہودیوں کے ساتھ عہد نامہ لکھا گیا کہ آپ پر ظلم ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر ظلم ہوگا آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک بڑے مشن کے لیے اور بڑا کام کرنے کے لیے یہ چھوٹی چیزیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر تھی، پورا علم تھا کہ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے۔ کتنے بڑے قاتل لوگ تھے، لیکن ان کے ساتھ آتے ہی جنگ نہیں کی، یہ نہیں کہا تمہارے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہو سکتی، تم ہمارے بڑوں کو تنگ کرتے آئے ہو، ہمارے بڑوں کو تکلیفیں دیتے آئے ہو۔ نہ، مشن جو بڑا تھا، ہم بھی مشن ہمارا بڑا ہے۔ دیکھو منگول ذلیل لوگ تھے، وہ کتنے ان کے وہ بدو لوگ تھے، کتنے قبائل تھے ان کے، لیکن جو چنگیز خان نکلا اس اکیلے نے سارے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھے کیا، ساری فوجوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ جب اتحاد ہو جائے، چاہے دشمنوں کا اتحاد ہو جائے، برے لوگوں کا اتحاد ہو جائے، اتحاد میں اتنی برکت ہے، جب پانچوں انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ایک طاقتور ایک مکہ بنتا ہے جس سے دوسروں کو چوٹ زیادہ لگتی ہے، جس میں طاقت زیادہ آتی ہے۔ جب منگولوں کا اتحاد ہوا تو پھر دیکھو وہ کیسے پھیلے، جب ان میں ٹکڑے بنے، جب انہوں نے کسی پہ ظلم کیے، لوگوں کو زندہ جلایا، لوگوں کو مارا، پھر اللہ نے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ اے لوگو، اتحاد پیدا کریں گے پھر ہم ایک قوم بنیں گے، ایک طاقتور قوم بنیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری کسی سے صلح نہیں ہو سکتی، سن لیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میثاق مدینہ کو کیا کہتے ہیں۔ جو نجرانی آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہودی مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم نہ کرتے تو میثاق مدینہ قائم رہتا۔ یہ تو یہودیوں نے خود معاہدے توڑ دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ حضور نے تو یہ معاہدہ کیا تھا کہ ایک ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے، امن و امان کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے، ایک قوم کی ترقی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہم تو ہیں ہی ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو ہیں ہی ایک قرآن پر ایمان لانے والے۔
اور ہم تو ہیں ہی ایک خدا پہ یقین رکھنے والے، ہمارا اکٹھا ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ کٹھے تو وہ نہیں ہو سکتے جو مرزئی ہیں، لعنتی، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا ایک نبی بنا لیا معاذ اللہ، اور ہیں تو وہ لوگ جو دین اسلام سے باہر نکل چکے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ایک ہی پیغمبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جو میرے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، میرے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار صحابہ کرام کی جو عزت کرتا ہے، ان کے جو تعریف کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی سچی محبت کرتا ہے، ان کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا، ان کا اتفاق سے چلنا، یہی تو ایک ضمانت ہے کہ مسلمان اب عروج پکڑنے لگے ہیں۔ ہم ظلم کسی پہ نہیں کریں گے، ہم پہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قوم طاقتور، مسلمان ہی قوم طاقتور ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہم نے کسی پہ ظلم کیا، گھر میں ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ ایمان تو چلا گیا نا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے جب تک تمہارے اندر ایمان رہا۔